رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، احادیث طیبہ کا جو درس ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے میں ایک حدیث پاک عرض کر رہا ہوں. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوضی مسیرۃ الشہر، میرے حوض کی لمبائی ایک مہینے کی مسافت ہے. یعنی اگر کوئی ایک مہینہ چلتا رہے، دن رات یعنی 24 گھنٹے، 10 دن چلے گا تو 240، 20 دن چلے گا تو پھر 480، اور 10 دن چلے گا تو 720 گھنٹے ہو جائے. تو اتنی لمبی 720 گھنٹے اگر کوئی لگاتار چلے اور وہ چلنے والا کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند آدمی، تو اتنا لمبا ہے میرا حوض. یہاں حوض سے مراد حوض کوثر. اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا. پروردگار کہتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دے دیا. جب خدا کہے دے دیا اور ہم کہیں نبی کو نہیں ملا تو ہماری بات غلط ہو جائے گی. خدا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. جب دے دیا تو نبی نے لے لیا. جب نبی نے لے لیا تو اب وہ حوض کس کا رہا؟ نبی کا حوض رہا. اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی میرا حوض. یا متکلم ہے، میرا حوض. مسیرۃ الشہر، یہ ایک مہینے کی مسافت ہے. ماؤہ، اس کا پانی، یعنی میرے حوض کا پانی، حوض کوثر کا پانی، ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. دودھ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے. دودھ میں جتنی سفیدی تمہیں نظر آتی ہے اس سے زیادہ سفیدی تمہیں حوض کوثر کے پانی میں نظر آئے گی. وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، اور اس کی خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ. مشک جسے ہم کستوری کہتے ہیں، اگر اصلی کستوری مل جائے تو آدمی اسے سونگھتا ہی رہ جائے. زبردست خوشبو ہے کستوری کے اندر، مشک کے اندر. تو اس سے زیادہ خوشبو اس پانی میں ہوگی جو پانی حوض کوثر میں ہوگا.
وَكِيزَانُ، اور اس حوض کے پاس پیالے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کوئی پینا چاہے تو پیالے سے پانی لے اور پیے. پیالہ جسے ہم یہاں پہ کپ کہتے ہیں، کپ رکھے ہوئے ہوں گے. تو یہ جو پیالے ہیں چمک رہے ہوں گے کہ نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کی طرح. جس طرح آسمان کے ستارے جگمگ 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 کرتے ہیں، ویسے وہ پیالے چمک رہے ہوں گے. پیالوں کے اندر جگمگاہٹ ہوگی. من شرب منہ، جو اس پانی کو پی لے گا، حوض کوثر کے پانی کو، اس کو ایسی سیرابی حاصل ہو جائے گی، لا یظمأ ابداً، کبھی پیاسا ہی نہیں بھرے. پیاس اس کے پاس نہیں آئے گی. یہ ایک بار حوض کوثر کا پانی اگر وہ پی لے گا تو یہ حوض کوثر برحق ہے، اس پر ہمارا یقین ہے. اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے بتا دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. چلیے اب دوسری حدیث آپ کے سامنے عرض ہے. اللہ کے پیارے حبیب، ہمارے دلوں کے طبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. یہ ایک فقیہ بھاری پڑ جاتا ہے شیطان پر 1000 عابدوں سے. فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو مسائل کو جانتا ہے، شریعت کے احکام کو جو جانتا ہے اسے فقیہ کہتے ہیں. فقیہ کا لفظ فقہ سے بنا ہے. ہم کہتے ہیں فقہ، فقہ صحیح لفظ ہے مگر ہم اردو میں اسے فقہ کہتے ہیں. حنفی فقہ، شافعی فقہ، حنبلی فقہ، مالکی فقہ. تو فقہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ احکام، فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے، مباح کیا ہے، مکروہ تحریمی کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، خلاف اولا کیا ہے. یہ ساری باتیں جس علم میں بتائی جاتی ہیں اس علم کا نام ہے علم الفقہ، فقہ کا علم. تو جسے فقہ کا علم حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں فقیہ. اب جو فقیہ ہوتا ہے وہ غلطی نہیں کرے گا. فرض کا بھی اسے پتہ ہے، نفل کا بھی اسے پتہ ہے. فرض اور نفل دونوں ٹکراتے ہیں تو وہ نفل کو چھوڑ دے گا، فرض کو اپنا لے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ فرض زیادہ اہم ہے. اگر یہ مسائل نہیں معلوم تو پھر آدمی نفل کو اہمیت دے گا، فرض کو اہمیت نہیں دے گا. ساری رات نفل نماز پڑھ کر فجر جو فرض ہے اسے چھوڑ دے گا. وہ یہ سمجھے گا کہ میں ساری رات نماز پڑھا، کتنا بھاری کام کیا ہوں. اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ تو بھاری کام ضرور کیا ہے مگر جو تیرے لیے ضروری تھا وہ تو نے نہیں کیا. جو ضروری تھا وہ نہیں کیا. تو یہ فقیہ، دین کی سمجھ رکھنے والا ایک آدمی شیطان پہ بھاری ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں عبادتیں کرو مگر علم بہت ضروری ہے، علم بھی حاصل کرو. اگر علم حاصل کرو گے تو غلطی سے بچ جاؤ. علم حاصل کر لو گے تو تمہاری عبادت غلطی سے بچ جائے گی. علم کے بغیر عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت کے اندر غلطیاں ہو جائیں گی. ہم ایک گھڑے میں پانی بھرتے، پلاسٹک کا گھڑا لے لیجئے، پانی بھرتے ہیں. پانی بھرنے سے پہلے جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہم دیکھ لیں کہ اس گھڑے کے اندر کہیں سوراخ تو نہیں ہے. اگر وہ دیکھے بغیر ہم بھریں گے تو گھڑا بھر جائے گا، پھر وہاں سے نلکے سے لے کر اپنے گھر تک پہنچیں گے تو گھڑا خالی ہو جائے گا. کیسے خالی ہو گیا؟ کوئی پانی نکالا بھی نہیں.
میں پانی گرایا بھی نہیں، کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا؟ تو جب غور کرے گا تو پتہ چلے گا کہ وہاں ایک سوراخ ہے، اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص مسائل نہیں جانتا، وہ سمجھے گا کہ میں وضو صحیح کر لیا، مگر غلطی ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسائل سے نہ واقف ہیں، وضو میں ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ میں اوپر کا حصہ تو بھیگ جاتا ہے، نیچے کا حصہ بھیگے بغیر رہتا ہے، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وضو ہو گیا، مگر ان کا وضو نہیں ہوا۔ جب وضو نہیں ہوا تو نماز کیسے صحیح ہوگی؟ کیونکہ نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ اب یہ بے وضو ہے، سمجھتا ہے کہ میں باوضو ہوں، مگر حقیقت میں ہے بے وضو۔ تو ایک فقیہ، مسائل و احکام کا جاننے والا شخص بھاری ہے شیطان پر، من الف عابد، 1000 عبادت گزاروں سے بڑھ کر۔ یعنی عبادت گزار سے مراد ایسا عبادت گزار جس کے پاس علم نہیں، علم کے بغیر عبادت کر رہا ہے، بیچارہ سمجھ رہا ہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کر دیا۔ بعض لوگ نفل روزوں کی عادت ہے، بہت اچھی بات ہے، ہر جمعرات کو نفل روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو کہنے لگے کہ ہم بھی رمضان میں صرف جمعرات کو روزہ رکھیں، ہم سال بھر روزہ رکھتے ہیں، محرم کے 4 جمعرات روزہ، سفر کے 4 جمعرات روزہ، ربیع الاول کی 4 جمعرات روزہ، کتنے روزے ہو گئے؟ 11 مہینے کی 40 پر 4 روزے ہو گئے، کم از کم اس سے بڑھ کر ہی ہوگی۔ اب رمضان میں ہم سارے روزے چھوڑ کر ہر جمعرات کو روزہ رکھیں گے تو کیا برا ہے؟ مگر آپ کسی فقیہ سے پوچھو، مفتی سے پوچھو تو جواب دے گا کہ تمہارے 40 پر 4 روزے کیا، اگر 330 روزے تم نے رکھ لیے، 11 مہینے کے 330 روزے تم نے رکھ لیے، اگر رمضان کا ایک روزہ بھی تم نے چھوڑ دیا تو 330 روزے بھی بیکار ہیں، کیونکہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر رمضان کا روزہ کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اکثر عورتیں ایام حیض میں روزہ چھوڑتی ہیں، چھوڑنا ہی چاہیے، روزہ رکھیں گی بھی تو صحیح نہیں ہوگا، مگر ان روزوں کی قضا بعد میں کرنا ہے۔ مگر بہت سی عورتیں نہیں جانتی، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حیض کی وجہ سے ہم نے روزہ چھوڑا، ہم نے اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، لہذا ہم کیوں قضا کریں؟ یہ غلط بات ہے۔ حائضہ عورت، نفاس والی عورت اگر حیض و نفاس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہی ہے تو روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ضرور ہے، مگر بعد میں قضا کرنا بھی اس کے لیے ضروری ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کے بغیر عبادت کرنے والا، اسے شیطان بہکا دیتا ہے۔ علم کے ساتھ عبادت کرنے والا اگرچہ کہ اس کی عبادت کم ہو، شیطان اسے بہکا نہیں سکتا۔ چلیے ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، یہ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأعطانی، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، یا رسول اللہ مجھے دیجیے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ دیا۔ ثم سألتہ، پھر میں نے حضور سے مانگا، فأعطانی، دوسری بار بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے دیا۔ شاید وہاں پہ زکوٰۃ کا اناج رکھا ہوا ہوگا، یا زکوٰۃ کے دینار و درہم سکے رکھے ہوئے ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں یا رسول اللہ دیجئے، تو حضور نے دے دیا۔ دوسری بار پوچھا تو دوسری بار بھی دے دیا۔ پھر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، یا حکیم، سنو اے حکیم، ان ھذا المال خضر حلو، بے شک یہ مال جو ہے ہرا ہرا ہے، میٹھا میٹھا ہے، دیکھنے میں ہرا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ تو یہ بہت میٹھا ہے۔ فمن وجد بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو اس کو پائے، یعنی یہ جو مال ہے، یہ دولت ہے، جو اسے ایسا حاصل کر رہا ہے کہ اس کے دل میں کوئی خواہش نہیں، دل کی خواہش کے ساتھ، دل میں خواہش نہیں ہے، دل کی خواہش کے بغیر، پیسوں کی آرزو نہیں ہے، اس کے بغیر اگر خود ہی پیسے آ جائیں، ہم نے مانگا نہیں، سامنے والے نے اپنی مرضی سے دے دیا، بورک لہ فیہ، تو اس میں اسے برکت مل جاتی ہے۔ دیکھیں ایک مشہور شعر ہے فارسی کا، چیزیں کہ بے سوال رسد داد اے خدا، آرات رد مکن کے فرستاد اے خدا، جو چیز بغیر مانگے تیرے پاس پہنچ گئی اسے انکار مت کر، کیونکہ وہ چیز خدا کی طرف سے بھیجی گئی، اچانک آ گئی تو اسے مان لو، تکبر کر کے انکار مت کرو گے تو پھر سکھا دیے جاؤ گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ اگر مال و دولت تمہاری خواہش کے بغیر تمہیں مل جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ ومن وجدہ باشراف نفس، اور جس نے مال و دولت کو جھانک جھانک کر حاصل کیا، دیکھ رہا ہے اس کے پاس ہے وہ مجھے مل جائے، یہ اس کے پاس ہے یہ مجھے مل جائے، ہمیشہ آرزو میں لگا ہوا ہے، لم یبارک لہ فیہ، اسے اس میں برکت نہیں ملے۔ تو جد و جہد کے بغیر، بھروسہ اللہ پر ہے، کسی سے نہیں مانگ رہے ہیں، پروردگار خود دلا رہا ہے، تو اس میں برکت۔ تم لوگوں سے مانگتے پھرو، لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرو، یہ کچھ دے دے وہ کچھ دے دے، مانگتے رہو تو اس میں تمہیں برکت نصیب نہیں ہوگی۔ اور سنو، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر، اوپر کا ہاتھ دینے والا ہاتھ، نیچے کا ہاتھ لینے والا ہاتھ۔ تو اوپر کا ہاتھ سخاوت کرنا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مالدار ہی کر سکتا ہے، نہیں، روزانہ 100 روپے کمانے والا بھی کر سکتا ہے۔ اگر 100 روپے آپ کے پاس ہے تو اس میں سے 99 روپیہ آپ رکھ لو، 1 روپیہ سخاوت کر دو۔ 1 روپیہ سخاوت کریں گے تو کیا بگڑ جائے؟ کچھ بھی نہیں بگڑے گا۔ اگر کوئی سخاوت نہیں کروں گا ارادہ کر لیا تو اس کے لیے بہانہ، میرے پاس کمائی نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ تو دینے والا، سخاوت کرنے والا ہاتھ اونچا ہاتھ، بھیک مانگنے والا ہاتھ نیچا ہاتھ۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جب یہ نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو حضرت حکیم عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اس کے بعد، آپ کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں مانگوں، لا ازرع بعدک احدا شیئا حتی افارق الدنیا، میں دنیا سے جانے تک یا رسول اللہ کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، کیونکہ مانگنے والا اتنا ذلیل ہوتا ہے۔ تو حضرت حکیم اس پر اتنے پابند رہے کہ اگر آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز گر جاتی، کوڑا آپ کے ہاتھ میں تھا گر گیا، تو آپ کسی سے نہیں کہتے کہ اٹھا کر دو، خود ہی جا کے اٹھا لیتے۔ کیوں؟ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کر لیا کہ یا رسول اللہ میں کسی سے نہیں مانگوں گا، یعنی روپیہ پیسہ ہی نہیں، ہلکی پھلکی مدد بھی نہیں مانگوں گا۔ تو صحابہ اکرام جو کہہ دیتے اس پر قائم رہتے تھے۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے،
اے رب ذوالجلال ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔